نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم عصرو، جب یہ کہو گی تم ان سے کہ ہم نے فراق کو دیکھا تھا۔ آج جن دو عظیم شخصیتوں کے بارے میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے، اس حقیر کو ان دونوں بزرگوں کی زیارت اور شرف ملاقات کا موقع ملا ہے۔ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی دو تقریریں بھی بنارس میں سیرت کے موضوع پر سنی ہیں۔ بچپن کا زمانہ تھا، دونوں جلسوں میں قرآن پاک کی تلاوت میرے ذمہ تھی۔ تقریر کے عنوانات اور اس کے مضامین تو ذہن میں نہیں ہیں، لیکن ان کی گھن گرج اور ان کا دل میں اتر جانے والا انداز اور لوگوں کی محبت وہ اب تک دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ سن 1962 میں میرا دارالعلوم میں داخلہ ہوا ہے اور یہی حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا سال ہے، اس لیے ان کے ساتھ تو زیادہ صحبت نہیں رہی، لیکن استاد گرامی قدر حضرت الاستاد فخر المحدثین مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں کوشچینوں میں اس ناپاک کا بھی نام شامل ہے۔ سن 1386-87 ہجری کے دور حدیث میں مکمل الحمدللہ حضرت شیخ سے بخاری شریف پڑھنے کا موقع ملا، اور اس وقت بھی حضرت کے تلامذہ میں ملک کے اندر سینکڑوں افراد موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں بھی ہمارے حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی نواب برکاتہم اور ان کے علاوہ متعدد اساتذہ کرام ہیں، اور ملک کے اندر بڑے بڑے اداروں کے اندر حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ موجود ہیں۔ حضرت کی درس خصوصیات یا آپ کے اعمالی کے سلسلے میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا تھا وہ مقالات کے اندر ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ مجھے صرف چند واقعات ذکر کرنے ہیں جو اپنے مشاہدے کے اندر ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دور تھا جو ہم لوگوں نے پایا، چند سال کے بعد انتقال ہو گیا، 80 سے متجاوز ان کی عمر ہو چکی تھی۔ ایک دن حضرت عشاء کے بعد درس کے لیے تشریف لائے۔ بخاری شریف جلد اول کا درس صبح جس وقت بھی شروع ہوتا 12 بجے دن تک چلتا تھا، اور عشاء کے بعد جب بھی شروع ہو 12 بجے رات تک چلتا تھا پورے سال۔ عشاء بعد تشریف لائے، بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ ٹپائی کے اوپر کہنی ٹکا کر اور یہاں رخسار دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر رکھ کر بیٹھتے تھے اور سامنے کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو امتحان سالانہ کا زمانہ تھا، طلبہ کی تعداد بہت مختصر نظر آئی۔ حضرت دل پہ چوٹ لگی۔ حضرت فرمایا بواسیر کا مریض ہوں، 3 دن سے اجابت نہیں ہوئی ہے، میں پڑھانے کے لیے آ کے بیٹھا ہوں، میں تنخواہ کے لیے پڑھاتا ہوں، میں تنخواہ کے لیے پڑھاتا ہوں۔ جو لوگ اسباق کی حاضری کا اہتمام نہیں کرتے ان کو علم تو آئے گا، ان کو علم آئے گا؟ جو حضرات اصل میں امتحان کی تیاری کے سلسلے میں بہت سے طلبہ عشاء کے بعد سبق میں نہیں آتے تھے، فرمایا جو اسباق میں حاضری کا اہتمام نہیں کرتے کیا ان کو علم آئے گا؟ ایسے انداز سے حضرت نے یہ بات کہی کہ جتنا جذبہ تھا مسابقت کا، نمبر لانے کا، مقابلہ کرنے کا، کہ ہم بھی محنت کریں، ہم بھی آگے بڑھیں، دوسروں سے آگے نکل جائیں، وہ سب سرد پڑ گیا، اور یہ طے کر لیا کہ نمبر جو بھی آئے گا امتحان میں حضرت کا سبق نہیں چھوڑیں گے۔ الحمدللہ اس کی پابندی کی۔ حضرت کے سبق کی جو خصوصیات تھیں، جو بات مقالوں کے اندر بھی آ گئی، زبانی گفتگو کے اندر بھی آ گئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ علامہ سندھی کی باتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حافظ عینی اور علامہ بدر الدین اور علامہ ابن حجر عسقلانی کی باتوں کو تو وہ اپنے ہم سطح کے درجے میں رکھتے تھے، ان کی تحقیقات رکھتے، پھر اس میں محاکمہ فرماتے، کبھی ابن حجر کی بات کو ترجیح، کبھی علامہ عینی کی بات کی ترجیح، اور کبھی خود اپنی رائے رکھتے تھے۔ اور سب سے زیادہ قیمتی ان کے نزدیک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہوتی تھی۔ فرماتے تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے وسعت مطالعہ اور استحضار کے ساتھ ساتھ ان کو اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ جب کسی موضوع کو شروع کرتے تو اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ اس عمر کے اندر مطالعہ کا وقت نہیں ملتا تھا، لیکن ایسے علوم مستحضر تھے کہ
پوری پختگی اور یقین کے ساتھ فرماتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہی کہا تھا, میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہی فرمایا تھا. ایک موقع پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا, اس کے بعد کہنے لگے صاحب فیض الباری کو اس جگہ مغالطہ ہوا ہے, انہوں نے حضرت علامہ کی طرف جو بات منسوب کی ہے وہ صحیح نہیں ہے, میں سبق میں حاضر تھا, حضرت نے یوں فرمایا تھا. ظاہر بات ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اسباق کی حاضری کو 50 سال گزر چکے تھے, لیکن ان کے الفاظ تک محفوظ تھے اور اس کو یقین کے ساتھ نقل کر رہے تھے. بعض حضرات ہمارے بزرگوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے نہیں پڑھا تھا, صرف علامہ انور شاہ کشمیری سے پڑھا تھا, لیکن یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ان کا خاص مقام تھا. ایک واقعہ سناتا ہوں میں. ایک مرتبہ چھتہ مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کر 3 بزرگ نکلے. حضرت علامہ ابراہیم صاحب بنجاوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مبارک علی صاحب نائب محتمم, حضرت مولانا فخر الدین صاحب علیہم الرحمہ. اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا, جامع مسجد میں ہوتا تھا یا چھتہ مسجد میں. یہ حضرات قریب ہونے کی وجہ سے چھتہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. آ رہے تھے, درمیان میں مولانا فخر الدین صاحب, ایک طرف حضرت علامہ ابراہیم صاحب, ایک طرف مولانا مبارک علی صاحب. علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مذاق سوجا. مولانا فخر الدین صاحب کے پشت پر ایک ہاتھ مار کر فرمایا بخیل آدمی کچھ کھاتے نہیں, بخیل آدمی کچھ کھاتے نہیں. مار دیا. یہ نہیں دیکھتے کہ ساتھی کمزور ہے تو اس کی مدد کرے, مار دیا. ساتھی کی حیثیت تھی. دونوں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ تھے. حضرت علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سینئر تھے, ان سے بھی ہمیں شرف تلمذ حاصل ہے اور ہم لوگ ان کے آخری تلامذہ میں ہیں. شعبان میں دورہ مکمل ہوا ہے اور اسی رمضان میں علامہ ابراہیم صاحب بنجاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. یہ دونوں ساتھی تھے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں تھے. حضرت شیخ مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ ایسے واقعات بھی سناتے تھے, اس کی تفصیل یاد نہیں ہے, کہ ہم لوگ عصر کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر حاضر ہوئے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں مسئلے میں اپنی تحقیق پیش کی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنتے رہے. سننے کے بعد فرمایا مناسب ہے, لیکن میری اس سلسلے میں یہ رائے ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم کے بعد اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے نہیں پڑھا تھا, صرف علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے. یہ حضرت شیخ کے بیان اور ان کے ان واقعات کے بالکل خلاف ہے. اور جو ان کے سبق کا انداز تھا, جو خصوصیات تھیں, بہرحال وہ مقالات کے اندر بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. طلبہ کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے, اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے. ایک واقعہ پیش آیا میرے ساتھ. میں کوشش کرتا تھا کہ سامنے بیٹھوں, عبادت پڑھوں. عشاء کی نماز کے بعد اتفاق سے میں مشغول ہو گیا, استنجا کی ضرورت پیش آ گئی. اب تھوڑی دیر تاخیر سے میں پہنچا تو سامنے کی جگہ پر ہو گئی تھی. بغل میں بیٹھ گیا, عبادت شروع ہوئی. حضرت نے تقریر شروع فرمائی. ایک ترجمۃ الباب کی تشریح فرما رہے تھے. میں نے ادھر سے کہا حضرت ایک اشکال ہے. فرمایا کیا؟ میں نے اپنا اشکال پیش کیا. فرمایا کون صاحب ہے؟ میں نے کہا ابو القاسم بنارسی, کہ بنارسی صاحب کے سوال کا جواب میں نہیں دیتا. بس ایسا سناٹا چھا گیا کہ دماغ اڑ گیا, کیا غلطی ہوئی, کیا ہو گیا. بہرحال چلتا رہا سبق. 1-2 صفحہ کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب اپنے دوسرے ترجمۃ الباب کے ذریعے خود دیا تھا جو آگے آنے والا تھا. جب وہ عبارت پڑھی گئی تو شیخ نے فرمایا کہاں ہے بنارسی صاحب؟ میں نے کہا جی حضرت. کیا اشکال ہے؟ میں نے کہا حضرت ہو گیا, مطالعہ کرتے نہیں اشکال کرتے ہیں. بہرحال ناراضگی تھی. جب فراغت ہو گئی, گھر جانے لگے, حضرت سے ملاقات کی, بہت محبت سے ملے, دعائیں دیں, کچھ ہدایات دیں. ان ہدایتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ پڑھنے پڑھانے کا ہمیشہ مشغلہ رکھنا اور تحاوی شریف کا مطالعہ کرنا. بہرحال چلا گیا, لیکن وہ بوجھ تھا میرے دماغ کے اوپر کہ حضرت سبق میں ناراض ہوئے تھے. تو میں نے وہاں سے خط لکھا کہ حضرت درس کے دوران
بہت ناراض ہو گئے تھے. میں سمجھ نہیں پایا کہ میری کیا غلطی تھی. پہلے معافی چاہتا ہوں, پھر میری غلطی معلوم ہو جائے تو اس کی اصلاح کر لوں. حضرت نے جواب میں لکھا کہ خدا شاہد ہے کہ میں طلبہ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز جانتا ہوں. تمہارے ساتھ بھی وہی تعلق ہے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جن طلبہ کے ساتھ حسن ظن ہو, اگر ان کی طرف سے تھوڑی سی بھی کوتاہی پائی جائے تو تکلیف ہوتی ہے. تمہارا شمار انہی کے اندر ہے. اور اگر تمہارا دل مطمئن نہیں تو سنو, میں رمضان میں سحری کے اندر سوئی کھانے کا شوقین ہوں. مولوی اشفاق رمضان میں چندہ کے لیے بنارس جاتے ہیں, تم ان سے بنارسی سوئیاں کچھ پکی ہوئی کچھ بھونی ہوئی بھیج دینا. یہ صرف تمہاری خاطر میں لکھ رہا ہوں کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ میں ناراض نہیں ہوں. چنانچہ اس کے بعد 2 سال حضرت حیات رہے, تیسرے سال انتقال ہو گیا. مولانا اشفاق صاحب تشریف لاتے تھے جو شاعری کے استاد تھے, اور میں بھیجتا تھا. الحمدللہ اس کا اطمینان ہو گیا کہ استاد خوش تھے. اور ہمارے جو حضرات یہاں طلبہ تو ہیں, اساتذہ ہیں, لوگ ہیں, اس کا تجربہ ہے کہ اساتذہ کے دل کو اگر خوش رکھیں گے طالب علمی کے زمانے میں بھی, فراغت کے بعد بھی, تو انشاءاللہ علم کا فیض پہنچے گا اور پہنچے گا. والدین کی خدمت کرنے سے دنیا کی ترقی ہوتی ہے. اساتذہ کی خدمت اور ان کی رضامندی سے علم کا فیض پہنچتا ہے, اور اپنے شیخ کی خدمت اور ان کی رضامندی سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اور روحانی فیض عام ہوتا ہے. بس وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ان چند کلمات پر اکتفا کرتا ہوں. موقع ملا تو انشاءاللہ کچھ سطریں لکھ کر ارسال کر دوں گا جو مقالات میں شامل کر لی جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.